کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا. پہلی آیت میں بتایا کہ عبادت صرف اس اللہ کی ہوگی, یعنی عبادت کرو اللہ کی. دوسری میں بتایا کرو بھی صرف کس کی, اس کی. جب یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں نماز میں, خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے کہ اے اللہ تیرا کتنا فضل ہو گیا, تو نے ہمیں عبادت میں بھی لگا دیا, اور صرف کس کی عبادت میں, اپنی عبادت میں. نماز میں ہم صرف کس کے سامنے جھکتے ہیں, اللہ کے سامنے. سجدہ کس کے سامنے, اللہ کے. تو خدا کی قسم ایمان سے بڑی اور اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جن کے پاس اسلام نہیں ہے نا, یا تو وہ خدا کی عبادت نہیں کر رہے, اور اگر کر بھی رہے ہیں تو خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے. تو اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. آگے فرمایا وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اب اللہ نے اتنا بڑا حکم دے دیا نا کہ میری عبادت کرو. عبادت میں کیا ہے, 5 نمازیں ہیں, رمضان کے روزے ہیں, پھر زکوٰۃ, خیرات, صدقات اللہ کو راضی کرنے کے لیے, پھر نظر کی حفاظت, زنا سے بچنا, شراب سے بچنا, سارے احکام, یعنی اپنے آپ کو مکمل کس کے حوالے کر دیا, اللہ کے. تو آدمی کہتا ہے پتہ نہیں اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا, ایسا تو نہیں مولوی صاحب لگا رہے ہو اپنی طرف سے. جب بہت بڑا آرڈر آتا ہے تو انسان تحقیق کرتا ہے کہ یہ آرڈر واقعی ایس ایچ او صاحب کا ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی, آپ کو حکم دیا ایس ایچ او صاحب نے, آ جا بھائی, آپ مصروف تھے, میں نے کہا یار اپنی مصروفیت چھوڑ کے جاؤں گا, پہلے فون کر کے معلوم تو کر لوں ایس ایچ او صاحب نہیں بلایا ہے, یہ پرچہ انہوں نے دیا ہے, کسی اور کا تو نہیں ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں بھائی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. تمہیں اگر شک ہے نا کہ یہ کلام جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس کے تردد ہے تمہیں, فاتوا بسورۃ من مثلہ, اس جیسی کوئی سورت تم بھی لے آؤ نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, وہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن لے آئے, تو تم بھی کچھ تھوڑا سا لے آؤ نا. آج تک مجھے ایک بات بتاؤ, ایسی کتاب وجود میں آئی ہے جس کا انداز بیان اتنا سلیس, اتنا خوبصورت, جس کے مضامین اتنے پاکیزہ, اور جس میں موٹیویشن اتنی پاورفل ہو کہ 1400 سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی کہ جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے, 1400 سال بعد بھی اس پہ عمل ہو رہا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی موٹیویشن ہے؟ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ کس لحاظ سے قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے, کس لحاظ سے. چند پوائنٹ جلدی بتا دیتا ہوں. دنیا میں ایسی کوئی کتاب, آپ کسی ملحد سے پوچھیں جو ایتھیسٹ ہو نا, دہریا ہو, جو قرآن کو نہیں مانتا اور بہت بڑا پروفیسر ہو, پڑھا لکھا ہو, کہ یار تو ایک بات بتا, دنیا میں سب سے زیادہ کون سی بک ہے جو پڑھی جاتی ہے, ریسرچ کر کے بتا. وہ کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں. سب سے زیادہ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو, جلدی جلدی بولو نا. قرآن. کہے گا بغیر ریسرچ کے بتا دیتا ہوں, کیونکہ اس پہ ریسرچ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ وہ نہیں مانے گا قرآن کو, لیں گے کہ پڑھی سب سے زیادہ کون سی جا رہی ہے, قرآن. آپ اس سے کہیں یار دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے, وہ فوراً کہہ دے گا, آنکھ بند کرتے ہی ہوگا ملحد, قرآن کا دشمن ہوگا, لیکن کہے گا بھائی کون سی کتاب ہے, قرآن. آپ اس سے پوچھے اچھا یہ بتا سمجھ کے کون سی کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, فوراً جواب میں کیا کہے گا, قرآن ہے. آپ اس سے کہیں دنیا میں کون سی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال گزر گئے لیکن اس کتاب میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ہے, ایز اٹ از چلی آ رہی ہے. پوری دنیا میں جہاں پڑھی جاتی ہے, زبر زیر پیش کی ذرا سی کوئی غلطی کرے گا پیچھے سے لوگ اس کو ٹوکتے ہیں. اس میں مسلمانوں کا, کروڑوں لوگوں کا کوئی اختلاف, 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے نا, کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے 1400 سال سے حفاظت سے چلی آ رہی ہے. کوئی اور کتاب ہے جس کی 1400 سال میں ایسی حفاظت ہوئی ہو؟ فوراً جواب میں کیا کہے گا, نہیں. قرآن کے علاوہ کسی کو یہ مقام حاصل بولو نہیں ہوا. آپ اس سے کہ دنیا میں, پھر آپ اس سے اچھا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہو, اتنے احترام ہو اس کا کنٹینیوسلی, کون سی کتاب ہے؟ وہ جواب میں کیا کہے گا, قرآن. یہ وہ اس کے جوابات نقل کر رہا ہوں جو قرآن کا دشمن ہے, وہی مانے گا. آپ اس سے کہیں اچھا بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس کو طہارت کے بغیر ہاتھ بھی نہ لگایا جاتا ہو, اتنی رسپیکٹ کی جاتی ہے اس کی, کروڑوں لوگ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگاتے ہوں, ہے تو کیا نام ہے اس کتاب کا؟ وہ کیا کہے گا, بولو نا, صرف قرآن کہے گا. آپ اس سے کہیں اچھا یہ بتا دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے جس میں ایک دفعہ ایک آرڈر آیا, اور آرڈر بھی آسان نہیں, بہت مشکل, اور کروڑوں اربوں لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں ایک آرڈر کے بعد, جبکہ اس کتاب پر مصنف کا نام ہی نہ ہو, کسی مصنف کا. اس میں ایک دفعہ آرڈر آیا جو رمضان کا مہینہ پائے روزے رکھے. یہ آسان حکم ہے, مشکل ہے؟ 2 دن روزے ڈاکٹروں کے کہنے پہ نہیں رکھتے لوگ. 1400 سال پہلے حکم آیا تھا, 1400 سال سے اربوں کھربوں لوگوں نے روزے رکھ لیے ہیں, اور اب بھی رکھ رہے ہیں پوری دنیا میں. ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں 22 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, ان ملکوں میں بھی رکھ رہے ہیں جہاں سردی ہو, ان ملکوں میں بھی جہاں شدید گرمی ہو. آپ کہیں دنیا کی کوئی ایسی کتاب جس نے, کوئی ایسا قانون جس نے کہا شراب انلیگل ہے اور کروڑوں لوگوں نے چھوڑ دی ہو, انلیگل کہتے, کوئی ہے کتاب؟ آج قانون بنتا ہے دنیا میں انلیگل, کوئی بھی نہیں مانتا اس کو. قرآن نے ایک دفعہ کہا حرام, جن لوگوں کو کہا وہ شراب کے دھتی تھے, اس دن سے انہوں نے ایسا حرام سمجھا. 1 ارب 22 کروڑ مسلمان اب تک کیا سمجھ رہے ہیں, حرام, اور ان میں میجورٹی اب تک بچتی ہے. کوئی ایسی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے لکھی گئی ہو جس کے مضامین اتنے پیارے, اتنے پاکیزہ, ایک خدا کی عبادت جس میں نماز روزے کی ترغیب ہو, غریبوں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو, یتیموں پہ خرچ کرنے کی ترغیب ہو. یہ کہا جا رہا ہو جس نے یتیم کا مال کھایا ایسے جیسے آگ کے انگارے ڈالے اس نے, جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ رشتہ داری کو جوڑو, جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, سود حرام ہے, زنا کے قریب مت جاؤ, اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو. یہ ساری پاکیزہ تعلیمات جس میں کہا جا رہا ہو معاہدوں کی پابندی کرو, اس چیز کے پیچھے مت پڑو.
جس کی نالج تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھ ناک ہر عضو کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی مذہب کے پاس، کسی کتاب کے پاس نہیں. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے ایسی کتاب لاؤ نا. پھر اس کا تو مطلب یا پھر یہ ہوا دوسری تو کوئی کتاب تمہارے پاس ہے نہیں، اس کو تم اللہ کی نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے لاوارث چھوڑ دیا، کوئی گائیڈنس نازل کی نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی لاؤ اس جیسی کتاب کیا ایک صورت نہیں لا سکتے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اے لوگو، اے انسانوں، اگر تم یہ نہیں کر سکتے نا. خطاب صرف ہم سے نہیں ہے، چائنا والوں سے بھی، جاپان والوں سے بھی، امریکہ والوں سے بھی، انڈونیشیا، ملیشیا، کینیڈا، افریقہ، سب سے اللہ کا خطاب ہے، کیونکہ اللہ صرف ہمارا رب نہیں ہے، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا رب ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسی کتاب نہیں لا سکتے تو، اور اس بحث میں ٹائم ضائع کر رہے ہو کہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، خدا کی نہیں ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو یہ ہلکا جرم نہیں ہے میری کتاب کا انکار کر دینا. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. میں نے ایسی آگ بنائی ہوئی ہے خدا کے نافرمانوں کے لیے جو انسانوں کے جلنے سے بھڑکے گی اور پتھروں کے جلنے سے بھڑکے گی وہ آگ. اس آگ سے ڈرو. پھر کیوں اللہ دھمکی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کی باتوں کا انکار، یعنی اللہ کو آپ ہلکے میں لے رہے ہو. کوئی بہت بڑا طاقتور آدمی آپ کو دھمکی دے کے جائے اور آپ پڑے ہوئے خراٹے لے کے سو رہے ہو، اس میں وہ اپنی انسلٹ محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ اگلا پیغام جو آپ کو دے گا وہ کہے گا بھائی تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے، تو نے مجھے بہت ہلکے لے لیا ہے، میں اتنا ہلکا ہوں نہیں. یہاں بھی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کی کتاب کا انکار کرو گے اس دلیل کے باوجود، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اگر تم اس کتاب پر ایمان لاتے ہو اور صرف ایمان نہیں لاتے، اس میں جو اچھی باتیں لکھی ہیں اس پر عمل بھی شروع کر دیتے ہو. وہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید. نمبر 2 نماز پابندی سے قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا اور صدقات و خیرات، کنجوسی سے توبہ کرنا. نمبر 4 نظر کی حفاظت کرنا، زنا بھی نہیں کرنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور سود سے بچنا، جوئے سے بچنا، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ پیسہ کمانا، رشتہ داری جوڑنا. یہ سارے احکام جو انشاءاللہ قرآن مجید میں آتے رہیں گے. تو اللہ کہتے ہیں جو اس کتاب کو مان کے دوسری جگہ پر آتا ہے فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اس کی اچھی عباتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، تو اے نبی آپ ان کو خوشخبری سنا دیں جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو میرے بھائی موت کے بعد یا جہنم کی آگ ہے یا جنت کا باغ ہے. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. تبھی تو سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ لوگوں کو غفلت سے نکال دیں. اس سے پتہ چلا میں اور آپ اللہ کی نظر میں غفلت میں. غفلت کیا؟ ہم سمجھ رہے ہیں پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت، پیسہ عزت شہرت. یہ غفلت ہے بھائی. آگے ایک جہان اور ہے، یہ ختم ہونے والا جہان ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو اللہ نے لذتیں یہاں رکھی ہیں وہی کہاں رکھی ہیں؟ آخرت میں، یہاں سے الگ نہیں ہے. یعنی ان کی صورت ویسے ہی ہوگی، ہاں ذائقہ ایسا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، قرآن میں بھی ہے، ما لا عین رأت، کہ نہ کسی آنکھ نے ایسے مزے دیکھے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنے، ولا خطر علی قلب بشر. تصور کرو جن مزوں کا تمہارا تصور جہاں ختم ہوگا وہ لذتیں اس سے بھی اوپر شروع ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہی والے پھل کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے یہی والے پھل رکھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیاں جب کوئی چیز بیچتی ہیں تو پہلے فری میں بانٹ کر ٹیسٹ گین کرواتی ہیں. کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ میں چیزیں اچھی بولو نا نہیں لگتی، جب ایک دفعہ ٹیسٹ گین ہو جاتا ہے پھر وہ چیز دیکھ کے دل تڑپتا ہے. جیسے میں نے 24 گھنٹے کڑک چائے نہ پیو نا ہوٹل کی یا گھر کی کڑک چائے، کسی کو پیتا ہوا دیکھ لوں تو دل کیا ہوگا؟ مچلے گئے. شدید بھوک لگ رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی حلال چائنیز ڈش آ جائے، بھوک ختم ہو جائے گی آپ کی. چائنیز ڈش آ جائے کوئی عجیب سے نا، وہ اس میں یوں کر رہے ہوں، آکٹوپس گھوم رہے ہیں اس میں یوں کر کے، بھوک آپ کی کیا ہوگی؟ اڑ جائے گی. لیکن وہ چیز آ جائے جو آپ کھانے کے عادی ہو، نلی بریانی آ جائے آپ کے سامنے، بھنڈی آ جائے بغیر تلی ہوئی، میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ لوگ پھر کھلاتے ہیں مجھے وہی چیزیں بعد میں. بھنڈی آ جائے، ایک بھنڈی کے بنانے کا طریقہ ہے تل کے بنائی جاتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے، فرائی بھنڈی نہیں کھانی چاہیے. ایک بھنڈی ہوتی ہے لیسدار ہوتی ہے، تلتی نہیں، وہ ہوتی ہے اصل بھنڈی کھانے کی. خیر، تو یہ وہ چیز آ جائے جس کے آپ عادی ہو، ایک دم دل مچلتا ہے کہ نہیں مچلتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے وہ پھل رکھے جو انہوں نے دنیا میں کھائے ہوں گے، عادی ہوں گے، وہ دیکھ کے دل مچلے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں ملا. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ کھا کے دیکھو، یہ دیکھنے میں وہی ہے، ذائقے میں اس سے کروڑہ گنا زیادہ ہے. یہ
ذائقے میں زیادہ ہے. وہ بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دو بنیادی فرق ہوتے ہیں. نمبر ایک, وہ کسی اور سے آپ کی موجودگی میں تعلق قائم نہیں کر سکتی. وہ کس کی ہے؟ صرف بولو نا آپ کی. یہ ایک علمی نقطے کی بات ہے, اس کو نوٹ کر لو. بیوی اور گرل فرینڈ میں کیا فرق ہے؟ گرل فرینڈ کا دوسرا بھی بوائے فرینڈ ہو سکتا ہے. ہاں, غیر اخلاقی سمجھا جاتا ہے اس کو سوسائٹی میں کہ صرف ایک ہی بوائے فرینڈ ہونا چاہیے, لیکن اگر دوسرا جمشید بھی آ گیا اس کی زندگی میں تو زیادہ زیادہ آپ چھوڑ دو گے یا نہیں چھوڑو گے, چلو بھائی 2 بوائے فرینڈ ہیں, یہی ہو جائے گا نا. بیوی کا شوہر صرف ایک ہوتا ہے. جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور مرد کو دے نہیں سکتی. یہ پوری دنیا میں مسلم ہے, یہ چاہے ہندو ہو سکھ ہو, سب میں یہ. دوسری چیز یاد رکھو, گرل فرینڈ جب چاہے آپ کو چھوڑ سکتی ہے, بیوی باؤنڈ ہوتی ہے. جب تک آپ ڈیورس نہیں دو گے وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. اس لیے انسان کو اس کے اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے. ہماری عدالتوں نے حرام خوری کر کے اور ہمارے کچھ مذہبی اسکالر نے حرام خوری کر کے عدالتوں کو خلا کا رائٹ دے کے بیوی اور گرل فرینڈ میں یہ فرق ختم کر دیا ہے. کچھ اسکالر ہے جہل مرکب, جن کو نہ قرآن کا پتا نہ حدیث کا پتا. آج کل وہ فتوے دیتے پھر رہے ہیں اور میرے خلاف کلپ بنا کے پھینک رہے ہیں کہ اس کی حنفی ہیں, مقلد ہیں, اندھے, ان کو کیا پتا. عدالت کو بھی رائٹ ہے کہ وہ خلا عورت کا حق ہے, وہ یک طرفہ لے سکتی ہے. حالانکہ خلا قرآن سے حدیث سے پتا چلتا ہے میاں بیوی کا ایگریمنٹ ہے. جب تک مرد نہیں چھوڑے گا بیوی نہیں چھوٹتی, وہ نکاح ختم نہیں ہوتا, سوائے اس چند کنڈیشن کے جس میں مرد کا ظالم ہونا ثابت ہو جائے, متعنت ہونا ثابت ہو جائے, جس کو تنسیخ نکاح کہتے ہیں. نارملی ایسا نہیں ہو سکتا. تو بیوی اپنی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ازواج ملیں گی, گرل فرینڈ نہیں ملے گی. بیوی اس لیے کہ تمہیں یقین ہوگا یہ میری ہے, یہ نہیں کہیں جانے والی. جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے نا تو اسے اسلام بتا دیتا ہے طلاق لمن اخذ بالساق, صحیح حدیث میں آتا ہے. اب یہ نکاح ہوا اس کی مرضی سے ہے, اب یہ ہمیشہ کس کی رہے گی؟ تمہاری. جب تک تم ڈیورس نہیں دو گے, چھوڑو گے نہیں, تو یہ جا نہیں سکتی. یہ اپنائیت کا احساس ہوتا ہے مرد کے دل میں اپنی بیوی کے بارے میں, تبھی وہ بیوی سے دل بھی لگاتا ہے, جائیدادیں اس کے نام کر دیتا ہے, گیس بجلی کا بل دیتا ہے, اس سے اولادیں پیدا کرتا ہے. اپنائیت کا احساس اسے بیوی کے حقوق پر مجبور کرتا ہے. لیکن یورپ نے اور مغربی دنیا نے اور ہماری عدالتوں نے اور ہمارے کچھ نام نہاد جاہل قسم کے اسکالرز نے کیا کیا؟ بیوی کو بھی یہ کہہ دیا کہ تمہارے پاس بھی یہ رائٹ ہے, تم جب چاہو عدالت سے خلا لے سکتی ہو. اس کا ریزلٹ فیوچر میں کیا نکلے گا کہ مرد کہے گا کسی بھی وقت یہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. اس کو ایسے, اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر ایسے رکھو جیسے جمشید کا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہے. پراپرٹی نہیں دینی, کیونکہ پراپرٹی دی کل خلا لے کے چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. بچے پیدا نہیں کرنے, کل خلا لے کے چلی گئی تو بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی گئے. اور یہ ہو رہا ہے باہر ملکوں میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میں جو اتنے باہر ملکوں کے چکر لگا رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن بعد کینیڈا پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, امریکہ پہنچے ہوئے ہوتے ہو. میں وہاں گھومنے پھرنے نہیں جاتا. یہ تو گھومنے پھرنے کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, زبردستی لوگ لے جاتے ہیں, برف پہ نماز ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو تھوڑا بہت انٹرو. اصل میرا کام یہ نہیں ہوتا. اصل تو میرا کام کچھ اور ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. تو یہ